الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، فقہ کے جو قواعد ہیں، فقہ کے جو مسائل ہیں، ان کا نحوی قواعد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت سارے فقہی مسائل ہیں جو نحوی قواعد سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی نحوی قواعد جو ہے نا فقہ کے مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مختلف علوم و فنون پر مہارت حاصل رکھنے والے چند بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوئی تھی، بحث ہو رہی تھی کہ کون کون سا علم حاصل کیا جائے، کون سا علم حاصل نہ کیا جائے۔ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ ایک نحوی بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میرے خیال سے ایک ہی علم حاصل کر لو، باقی سارے علم حاصل ہو جائیں گے۔ تو فقہی علم پر جو مہارت حاصل رکھتے تھے، انہوں نے پھر ان سے سوال کیا، اچھا بتائیے، اگر سجدہ سہو میں غلطی ہو جائے تو کیا اس کے لیے کوئی نیا سجدہ سہو کیا جائے گا؟ تو نحوی بزرگ نے فرمایا کہ نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ نحو سے ثابت کریں، آپ جو کہتے ہیں نحو ایک ہی علم ہو تو سارے علوم آ جاتے ہیں، نحو سے ثابت کریں۔ انہوں نے کہا ثابت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے یہ مسئلہ یہاں سے ثابت کیا ہے کہ جس اسم کی پہلے سے ہی تصغیر بنائی گئی ہو، اس کی دوبارہ تصغیر نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اسی طرح جو خود غلطی کا سجدہ ہے، اس میں غلطی ہو گئی تو اس کے لیے کوئی دوسرا غلطی کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یوں جو ہے نا انہوں نے لاجواب کر دیا۔ تو فقہ کے بہت سارے مسائل ہیں جو نحو سے ثابت ہیں۔ آج ایک اور مسئلہ میں ثابت کروں گا، ایک مسئلہ ثابت کروں گا۔ دیکھیں، ہم متمکن کی قسمیں پڑھتے ہیں، اس میں جمع مؤنث سالم آتا ہے اور جمع مذکر سالم آتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ ہے، نصب و جری میں کسرہ ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا دو اعراب ملے، ضمہ اور کسرہ۔ اور جمع مذکر سالم کو بھی دو اعراب ملے، واو اور یا۔ حالت رفع میں واو، نصب و جری میں یا۔ یاد رکھیں کہ جو واو ہوتا ہے وہ دو پیش کا مجموعہ ہوتا ہے، کہ دو پیش بنے تو پھر جا کے واو بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واو کو پڑھنے کی مقدار دو پیش کی حرکات کے برابر ہے۔ اسی طرح جو یا ہوتی ہے وہ دو زیر کے برابر ہوتی ہے۔ تو دو زیر یا مدہ کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ دو زیر کی حرکت کے مطابق۔ تو جو پیش ہے، جو واو ہے وہ دو پیش کے برابر ہے، اور جو یا ہے وہ دو زیر کے برابر ہے۔ اب سمجھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے عورت کا دگنا حصہ ہے۔ تو جتنا عورت کو ملے گا اس سے ڈبل مرد کو ملے گا۔ تو جمع مؤنث سالم میں حالت رفع میں ایک ضمہ ملا، تو مذکر سالم کو پھر دو ضمے، یعنی کہ واو کی صورت میں دو ضمے ملے۔ پھر جمع مؤنث سالم کو حالت نصبی اور جری میں ایک کسرہ ملا، تو جمع مذکر سالم کو جو کہ مذکر ہے، اس کو حالت نصب و جری میں یا، جو کہ دو زیر کا مجموعہ ہے، وہ اعراب ملا۔ تو دیکھا، یہ اس جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے اعراب سے قرآن پاک کی جو آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے عورت کے حصے کا دگنا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وراثت کا ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر وراثت کا کوئی معاملہ ہو تو پھر جتنا عورت کو دو اس سے دگنا جو ہے نا وہ مرد کو دیا جائے۔